آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے، سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غُوَا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا وَلَهُنَّ غِوَا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا کہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سوئے کسی کو بتانا نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے. جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم سے ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، جانور ہوتا ہے چھپکلی کے بارے کوئی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتے، وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا. اس کو رسی سے کھولا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہوں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے پکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکات ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا یا ضب، اے گو. وہ تو مری پڑی تھی، پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من غاف یوم القیامہ، میں حاضر، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے. پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڈی والا تک اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو.
सेहरे बांध लो, हार डाल लो, उसकी गुलामी पर फख्र करो और उसका नौकर बन के दिखा दो। अल्लाह इकबाल की कब्र रोशन करे। ऐसा शायर ना मैंने उर्दू में पढ़ा, ना अरबी में, ना फारसी में, ना अंग्रेजी में, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उसके बन के तो दिखाते, वो तो बन के दिखा गया, उसने वफाएं कर दी, उन्होंने वफा कर दी। कोई नबी ऐसी उम्मत से वफा नहीं कर गए जैसे मेरे नबी वफा कर गए। क़यामत का हौलनाक मंजर है और जहन्नुम लाई आती है, जो अभी मैंने बात कर, दिन तो बड़ा खौफनाक है, आपकी तो फैल खूबसूरत हो जाएगा। क़यामत का हौलनाक मंजर है, माँ बेटा जुदा हैं, खामिन बीवी जुदा हैं, भाई बहन भाई जुदा हैं, दोस्त यार जुदा हैं। है और इतने में जहन्नम आएगी और एक चीख मारेगी, उस चीख पर बड़े बड़े फरिश्ते और बड़े बड़े इंसान और बड़े बड़े रसूल, ला यब्का मलकुन मुकर्रब वला नबियुन मुरसल इल्ला जफ़ा अला रुकबतैहि व यक़ूलु या रब्बि नफ्सी नफ्सी। उस खौफनाक चीख पर हर फरिश्ता, हर नबी, हर इंसान पुकारेगा, या रब्बि नफ्सी नफ्सी, या रब्बि नफ्सी नफ्सी, या रब्बि नफ्सी नफ्सी। हम ठंडे मौसम में बैठे, लेकिन जगह की तंगी, मजमे की ज्यादती ने कितना पसीना पसीना कर दिया है। और सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। ये सूरज उस दिन सर पे होगा, तन पे कपड़ा नहीं होगा, सर पे कोई रुमाल नहीं, पाँव में जूता नहीं, जमीन तांबे की तरह क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फीहा इवजन वला अमता। ऊपर से जहन्नम की तपिश, हरारत, गर्मी, चिंगाड़, चीख। तो हर इंसान, क्या नबी क्या फरिश्ता, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम खलील जैसे कहेंगे, या अल्लाह बस मेरी जान बचा, किसी का सवाल नहीं करता। ईसा बिन मरियम जैसे रसूल फरमाएंगे, अर्ज करेंगे, या अल्लाह बस मेरी जान बचा, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता। तारिक जमील को कौन याद करेगा, या तारिक जमील किसे याद करेगा? इस खौफ के आलम में जब इब्राहिम खलील कहें नफ्सी नफ्सी, मूसा कलीम कहें नफ्सी नफ्सी, नूह नबी कहें नफ्सी नफ्सी, ईसा रूहुल्लाह कहें नफ्सी नफ्सी, याकूब इसहाक कहें नफ्सी नफ्सी, यूसुफ याकूब कहें नफ्सी नफ्सी, इस्माइल इब्राहिम कहें नफ्सी नफ्सी, मूसा यूशा हारून कहें नफ्सी नफ्सी, यहया जकरिया कहें नफ्सी नफ्सी, सुलेमान दाऊद कहें नफ्सी नफ्सी, हूद लूत साले शुएब कहें नफ्सी नफ्सी, आदम इदरीस यूशा कहें और शीस कहें नफ्सी नफ्सी। ये मैं नबियों की पुकार बता रहा हूं, मेरी तुम्हारी क्या औकात होगी। उस वक्त में एक दर्द भरी आवाज आएगी, वाह या रसूल अल्लाह, क्या मुंह दिखाएंगे आपका। एक दर्द भरी आवाज आएगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये कौन है, ये कौन है? आज तो मां कह रही है नफ्सी नफ्सी, बाप कह रहा है नफ्सी नफ्सी, बेटा कह रहा है नफ्सी नफ्सी। ये कौन है? ये आवाज है जो उम्मती उम्मती पुकार रहा है। खुद ब खुद आवाज बुलंद होगी तो निगाहें उठेंगे, फिरेंगे, देखेंगे कौन कौन कौन। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाब बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माही बिन आफी बिन अबकर बिन उबैद बिन तुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन अवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बुलंद है, झोली फैली हुई है, पुकार है। क्या पुकार है? या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो तो महशर में भी न भूले, हम इस जिंदगी में भूल गए। कहते मेरी औलाद, मेरा हसन, मेरा हुसैन, मेरी फातिमा, मेरा अली। क्या कह रहे हैं? मेरी उम्मत, मेरी उम्मत।
بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں، نہیں، میری امت شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش، ساری. ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا. صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے. ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے. آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا. آپ کون ہیں کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان. ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی. یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے. رسم و رواج سے اوپر آؤ، پیغام رسالت پڑھو سنو، پیغام کربلا پڑھو سنو، سیکھو، دین کو سیکھو، تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے اور رواج کیا ہے. ہے آپ نے کہا من تعبد، گوہ کس کی بندگی کرتی ہے، تیرا معبود کون ہے؟ گوہ ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے. میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. آگے من انا، میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں. بدو ڈھیلا ہو چکا ہے، آنکھیں پھر رہی ہیں، میں کون ہوں. گوہ کا جواب سنو، کیا عالمانہ محققانہ، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں، تو ایک ضرب لگائی، ایک مہر لگائی، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا. وخاتم النبیین، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. میں یقین سے کہتی ہوں، قد، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں، جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں. دنیا کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے. کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عزت ہے. یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے. ٹکہر سہوس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. عمر کا زمانہ خلافت ہے، اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ، یہ سارے سردار مکے کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت بلال آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت سلمان آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر مقداد آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر ابو ہریرہ آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے آ جاؤ. پھر سلمان فارسی، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچا دیا. تو وہ غصے سے اٹھ کے باہر نکل گئے، اور ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کیا ہے، عمر نے ہمارے ساتھ غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا. تو سہیل ابن عمر کہنے لگے ابو سفیان، عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے جلدی کی، وہ آگے نکل گئے. اب یہ سرداران مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں ہے، پر قربان جاؤں. سارے آپس میں کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہ گئے تو کیا بنے گا. سبحان اللہ. تو سارے واپس آ گئے، کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے ہی تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں. افراد تیار کی، افراد. آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جس میں وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ سارے حضرات مکہ آئے اور انہوں نے مکہ چھوڑا، اور 400 قریشی نوجوان، 400 انہوں نے ہجرت کی. ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا. جب حارث ابن ہشام، یہ کون ہے، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر.
ان کو چھوڑنے کے لیے مکے کا بچہ بچہ باہر نکلا، اور جب وہ مکے سے باہر آ گئے تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا، اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک چلے جائیں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اور 3 لاکھ کا لشکر تھا، اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے، تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر پھینک اور اپنی تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں 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 ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی، میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ استعمال، الیک عنی، ہٹ جا پرے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتا، پیچھے ہٹ جا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول وافر منکم اليوم، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آئے تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں ٹلوں گا۔ تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ، اور وہ جو 400 قریشی تھے ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنی تلواروں کے کور توڑ دی، اپنی ٹوپیاں اتار کے پھینک دی، اور سینہ سپر ہو گئے، گھوڑوں سے اتر گئے، وہ سینہ سپر ہو گئے، اور لڑتے لڑتے رومیوں کو پیچھے دھکیلا، اور رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جو ہی بھگدڑ مچی تو حضرت خالد بن ولید دوڑے دوڑے واپس آئے، اکرمہ کدھر ہے، اکرمہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ پڑے ہیں۔ دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے، دونوں باپ بیٹا قریب قریب تھے۔ تو حضرت عمر کو انہوں نے اپنی یہاں پنڈلی پہ رکھا، اور حضرت اکرمہ کو گود میں لے لیا اور پانی لے کر منہ میں ٹپکایا۔ تو حضرت اکرمہ نے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا میں خالد۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، مسلمانوں کو فتح دی۔ کہنے لگے عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ کی مرضی، جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور ان کی جان نکل گئی۔ جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اے عمر جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اب خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، غصہ نہیں جوش آ گیا۔ عرب جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے، جب غصے ہوتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر کے باپ کا نام خطاب ہے اور ماں کا نام ہے حنتمہ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں دی، میرے نبی نے ایک نسل تیار کی۔ یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے اور اللہ کی محبوب زندگی اپنائیں۔ نکلنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میری ذات بنے۔ سارے جنت میں چلے جائیں، میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جنگ جاری تھی تو اگلے دن بہان نے جبلہ بن اہم غسانی کو بلایا۔ عرب میں 2 قبیلے بد نصیب نکلے جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان ایک بنو تغلب، یہ دونوں عیسائی رہے، ایمان نہیں لائے۔ بنو غسان اردن میں آج بھی آباد ہیں، وہاں بھی ایک شہر ہے کرک، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں وہ کافی آباد ہیں۔
تو بہان نے اسے بلایا کہ تم ایسا کرو، تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر عرب لوہے کو کاٹے گا، ان پہ اٹیک کرو، پھر جب تم شکست دو گے پیچھے ہم آ جائیں گے۔ تو وہ 60,000 تھے عرب اس میں، اس کے غسانی اور باقی ملے ہوئے۔ تو یہ چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے تو خالد ابن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ اس وقت امیر بن چکے تھے، حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا۔ تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، بزدل بنتا ہے۔ کہنے نہیں، بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے۔ اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو 60 تو کرو، ایک کے مقابلے میں 1,000۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اب خالد 60 لے جاؤ۔ کبھی دنیا میں نے بہت تاریخ پڑھی اللہ کے فضل سے، آپ نے بھی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، کبھی دیکھا ہے کوئی ایسے انسانوں کا مجمع جو 60 کو لے کے 60,000 پہ حملہ کرنے چل پڑے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تو ہی چناؤ کر لے، پھر کس کو لے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں اٹھاتے۔ یہ نبی کی محنت۔ بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں، ضروریات ہے، کام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو کتو بلا جس کو بلانا ہے تو پہلا نام لیا، این عمرو التمیمی، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المرقال۔ 60 آدمیوں کے نام، ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج اس مشکل گھڑی میں میں نے انہیں آگے کیا ہے، سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد ابن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسما ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامند کی پکڑی ہوئی۔ کیا عورتیں تھیں اور کیا مرد تھے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا۔ زرار ابن ازور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں۔ کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے۔ اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو وہ اسی طرح آ گئے، نیزہ لیے اور ننگے بدن۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ، آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی۔ اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا، ہوں آمدے پہن میرے نال منتاں کرن جی صلح کر لو، اسی جی لڑن جوگے نہیں رہ گئے ہیں، مہربانی کرو سارے نال صلح کرو، میں انہاں نوں دھوں دے دیونا ہے۔ آج ایڈیاں وڈیاں شرطاں میں رکھنیاں نا، انہاں دے نک زمین تے جا لگنے۔ جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ صلح یہ کس نے کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنے ہیں۔ کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل سلامت ہے، اور تمہیں تم ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ کہنے کا شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے، تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کو بڑا تیش آیا، کہنے لگا آخر میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا۔ کہا میرا پتر آتا صحیح، پھر تینوں تو پتہ لگنا۔ تو اس کو غصہ چڑھا، اٹیک کرو۔ پہلا حملہ 60 پر
پیچھے 60,000. صف ٹوٹ نہیں سکتی, صف نہیں توڑ سکے. پھر دوسرا حملہ ہوا, صف نہیں ٹوٹی. کیا لوگ تیار کیے میرے نبی نے. اصل تو انسان سازی ہے تبلیغ کا کام, نبیوں کا کام انسان سازی ہے. ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے. تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی. تو خالد بن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ, اپنی کمر میں لا لو اور 6 کی ٹولی بنا دو. 10 6 60, 10 ٹولیاں بن گئیں. خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید, فضل بن عباس, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن ابی بکر, زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ الطائی. یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا رہے تھے عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے مارے گا تو پیچھے کام بن جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے, اور خاص طور پر فضل بن عباس اور زبیر بن عوام پر, کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے, اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا. اور فضل بن عباس کہتے یا معاشر الکلاب, اے کتوں کی جماعت, اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ, اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ. اور شرحبیل ابن حسنہ وہ زور زور سے قرآن کتھے پڑھیا جاندہ ہے, کتھے پڑھیا جا رہا ہے. ختمات قرآن پڑھو, میت پہ قرآن پڑھو. وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قرآن پڑھنے دی بھی چاہتا ہے تو سنن دی بھی چاہتا ہے. اوہو اثر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا, خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا, میں عمر کو کیا جواب دوں گا. تو نکلو سب. ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا, ان کی موت بھی کامیابی ہے, اب یہ بزدلی ہے, صبر کرو, انتظار کرو. اثر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے, اور سورج ڈوب چکا تھا. وہ بھاگ نکلے تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگتے والوں کے پیچھے نہ جائے. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی. تو خالد بن ولید اپنے سے ماتھا پیٹنے لگے, ہائے ہائے میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا, اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں. تو وہ لائے, وہ مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے. تو کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتنے گئے. تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے. تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے. خالد کہنے لگے میں جاؤں گا. کہنے لگے تو بہت تھک گیا, آرام کر لے. کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا, میں جاؤں گا. وہ تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی. خالد بن ولید نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر, تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی. وہ فضل بن عباس کی آواز تھی اللہ اکبر. تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے. کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا. کہ نہیں ہم نے نہیں سنی. انہوں نے کہا تم دے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیز کے چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ایک امت تیار کی, ہم اسی امت کا حصہ ہیں.
اسی امت کا حصہ ہیں. ہم بھول گئے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے, ہم نے عالم تک پیغام پہنچانا ہے, ان کو بھی اچھا انسان بننے پہ لانا ہے. یا ایھا المومنون نہیں, یا ایھا المتقون نہیں, یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں, کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء, مجاہدین, مبلغین, صوفیاء؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. جن کی راتیں شرابوں میں گزری, زنا میں گزری, جن کے دن جھوٹ بےایمانی میں گزرے, جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری, جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری, آؤ نا, آ جاؤ نا, آ جاؤ, آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا. اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو. کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے, کہتے ہو خبیث کیا کر رہا ہے. اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں. مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے, کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے. یہ ہوتا ہے. بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو, اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے. جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے. What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک. اب اللہ کی سنو. رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ, یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ, یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ, یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس جیسا, کوئی ہے اس کے برابر. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار. کوئی ہے اس جیسا, کوئی ہے اتنا طاقتور. اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے, ناراض بندوں سے. تو اللہ کہتا اے بدبختو, اے بدتمیزو, اے ناشکرو, تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی, تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں. میں نے سیکس دی, تمہارا سیکس زنا کرتا ہے. میں نے زبان دی, تم نے گالیاں دی. میں نے ہاتھ دیا, تم نے ظلم کیا. ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب قرآن میں جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ نہیں ہے. قرآن کتاب بعد میں ہے, کلام پہلے ہے, اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے. میری بات کبھی اوپر جا رہی, کبھی نیچے جا رہی, کبھی درمیان میں آ رہی ہے, تو کلام اللہ ہے. اللہ بول رہا ہے اور اس کا بولنا موقع کے مطابق مناسب ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی, ہیں ایک یہ ہے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. لہجہ سمجھ میں ہے یا اور سنو. ہائے میرا لال, اے میرا چاند. چھوٹے بچے کو, میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا, اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں, اے میں صدقے جاؤں, اے میرا لال. تو اس لہجے کو سمجھے ہو, اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی. اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے. وہ کہتا ہے یا عبادی,
یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی۔ کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی۔ کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی، یا عبادی۔ کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری۔ آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا، آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے، تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں،
رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں. تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے. تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا. اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا. میرے نبی کے نواسے کی قربانی کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی. تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا. یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، وہ سارا کچھ بچ جاتا. نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا. سب کچھ ذبح کر دی، سب کچھ ذبح ہو، وہ سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء. آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو. ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے. آج تیرے حسین کی بارات ہے. یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے. واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الرحا علیہا الریاح. آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں. آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے. ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا. تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے. توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا. اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی. اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے. تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا. اس اللہ سے دوستی لگا دو، اس اللہ کو اپنا بنا دو. یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ.
ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں میرا نبی، وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے۔ السلام علیکم، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔